ویلکم ٹو مائنڈ کیور کلینک۔ آج ہم ایک ایسی ذہنی کیفیت پر بات کر رہے ہیں جو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف شرمیلا پن ہے، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ گہری ہو سکتی ہے۔ سوشل اینگزائٹی ڈس آرڈر۔ جی، جسے پہلے سوشل فوبیا بھی کہتے تھے۔ ہاں، سوشل فوبیا تو یہ وہ کیفیت ہے جو لوگوں کی روزمرہ زندگی، ان کے کام کاج، ان کے تعلقات، ان سب پر بہت آپ کہہ لیں نمایاں اثر ڈال سکتی ہے۔ بالکل، اور آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس کیفیت کو ذرا ٹھیک سے سمجھا جائے۔ جو ہمارے پاس مستند معلومات ہیں ان کی روشنی میں دیکھیں کہ یہ اصل میں ہے کیا، اس کی علامات کیا ہیں، کیسے پہچانیں اسے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور سب سے اہم بات، اس سے نمٹنے کے، مدد حاصل کرنے کے کیا طریقے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوشل اینگزائٹی ڈس آرڈر یہ بنیادی طور پر ہے کیا؟ کیا یہ بس سماجی حالات میں گھبراہٹ ہے؟ یہ گھبراہٹ سے زیادہ ہے۔ یہ ایک شدید اور مسلسل رہنے والا خوف یا پریشانی کا احساس ہے، خاص طور پر سماجی حالات میں۔ اچھا، اور اس کے پیچھے ایک خاص ڈر ہوتا ہے۔ ڈر؟ کس قسم کا ڈر؟ ڈر اس بات کا کہ لوگ آپ کو جانچیں گے، آپ کے بارے میں کوئی منفی رائے قائم کر لیں گے، یا شاید آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ اوہ، تو یہ عام شرمیلے پن سے، یا جیسے کبھی کبھار کسی پریزنٹیشن سے پہلے گھبراہٹ ہوتی ہے، اس سے مختلف ہوئی؟ جی بالکل مختلف۔ بنیادی فرق ایک تو اس خوف کی شدت میں ہے، دوسرا یہ کہ یہ روزمرہ زندگی جیسے پڑھائی، نوکری، رشتے، ان میں کس قدر مداخلت کر رہا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ انسان اس سے بچنے کے لیے کس حد تک جاتا ہے، مطلب وہ حالات ہی اوائڈ کرنے لگتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک باقاعدہ طبی حالت ہے، یہ صرف کسی کی شخصیت کا حصہ نہیں ہے۔ اور یہ بات تو مجھے کافی حیران کن لگی کہ یہ کتنی عام ہے۔ دنیا بھر میں اندازاً 5 سے 10% لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بہت عام ہے۔ ڈپریشن اور نشے کی لت کے بعد یہ تیسری سب سے عام ذہنی صحت کی حالت سمجھی جاتی ہے۔ تیسری؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ واقعی، اور یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ نوجوانی میں، یعنی ٹین ایج میں یا اوائل جوانی میں شروع ہوتی ہے۔ اچھا، اور آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا سوشل فوبیا کا، تو اب یہ سوشل اینگزائٹی ڈس آرڈر کیوں کہتے ہیں؟ جی، پہلے سوشل فوبیا کی اصطلاح زیادہ استعمال ہوتی تھی، اب سوشل اینگزائٹی ڈس آرڈر کو ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ یہ زیادہ جامع ہے۔ جامع کیسے؟ مطلب یہ صرف پرفارمنس اینگزائٹی جیسے سٹیج پر بولنے کا خوف اس تک محدود نہیں، یہ عام سماجی حالات میں بھی جانچے جانے کے خوف کو شامل کرتی ہے۔ مثلاً کسی پارٹی میں بات چیت کرنا، نئے لوگوں سے ملنا، ان سب میں بھی شدید پریشانی ہونا۔ ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں اس کی علامات کی طرف۔ یہ واقعی اہم ہے کہ لوگ اسے پہچان سکیں۔ تو جذباتی طور پر یا رویے میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ دیکھیں، اس میں روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کام بھی مشکل ہو جاتے ہیں، جیسے اجنبیوں سے ملنا، فون پر بات کرنا، کسی دکان میں سیلز پرسن سے کچھ پوچھنا، یہاں تک کہ خریداری کرنا۔ ان سب کے بارے میں شدید پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو بہت زیادہ ذہنی دباؤ محسوس کرتے ہیں۔ اور ایک ڈر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کہیں کچھ ایسا نہ کر بیٹھیں جس سے شرمندگی ہو۔ جیسے؟ بالکل، یہ ایک مسلسل فکر رہتی ہے کہ کہیں چہرہ لال نہ ہو جائے، یا بہت زیادہ پسینہ آنے لگے، یا لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں بے وقوف لگ رہا ہوں یا لگ رہی ہوں، یا نااہل ہوں۔ اچھا۔ دوسروں کی موجودگی میں کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب یہ احساس ہو کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، جانچ رہے ہیں۔ تنقید کا بہت شدید خوف ہوتا ہے۔ اور نظریں ملانے میں بھی مشکل ہوتی ہے۔ جی ہاں، نظریں ملانے سے گریز کرنا اور خود اعتمادی میں بہت کمی، یہ بھی عام علامات ہے۔ لیکن یہ صرف احساسات اور رویوں تک تو محدود نہیں رہتی ہے نا؟ میں نے پڑھا ہے کہ جسمانی علامات بھی ہوتی ہیں۔ جی بالکل، اور یہ جسمانی علامات اکثر بہت پریشان کن ہوتی ہیں، جیسے چہرہ ایک دم سرخ ہو جانا، بہت زیادہ پسینہ آنا، جسم کا کانپنا یا آواز کا لڑکھڑانا، دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جانا۔ یہ تو کافی تکلیف دہ ہوں گی۔ بہت زیادہ۔ اس کے علاوہ متلی محسوس ہونا یا پیٹ میں درد یا مروڑ اٹھنا، سانس لینے میں دشواری محسوس ہونا، چکر آنا، سر ہلکا لگنا، دماغ جیسے بالکل خالی ہو گیا ہو، پٹھوں میں کھچاؤ رہنا، یہ سب ہو سکتا ہے۔ اور شدید صورتوں میں؟
شدید صورتوں میں یہ علامات اتنی بڑھ سکتی ہیں کہ باقاعدہ پینک اٹیک کی شکل اختیار کر لیں۔ اللہ رحم کرے۔ اچھا، اور سوچنے کے انداز پر کیا فرق پڑتا ہے؟ سوچ کا انداز بھی کافی متاثر ہوتا ہے۔ انسان بہت زیادہ خود شناس مطلب سیلف کانشیس ہو جاتا ہے، ہر وقت جیسے اپنی ہی نگرانی کر رہا ہو۔ منفی خیالات بہت حاوی رہتے ہیں، جیسے میں بے وقوف لگ رہی ہوں یا سب میرے بارے میں برا سوچ رہے ہوں گے۔ دوسروں کی منفی رائے کا خوف بہت شدید ہوتا ہے۔ اور بعد میں بھی سوچتے رہتے ہیں؟ جی، یہ بہت عام ہے کہ سماجی صورتحال گزر گئی لیکن اس کے بعد بھی گھنٹوں بیٹھ کر اپنی کارکردگی کا منفی تجزیہ کرتے رہنا، اپنی چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں کو غلطی سمجھنا۔ کچھ ایسی عام جگہیں یا حالات ہیں جن سے اس ڈس آرڈر والے لوگ خاص طور پر ڈرتے ہیں؟ کچھ مثالیں؟ ہاں، کچھ عام مثالیں ہیں، جیسے عوام کے سامنے بولنا یعنی پبلک سپیکنگ، نئے لوگوں سے ملنا جلنا، نوکری کا انٹرویو دینا، دوسروں کے سامنے کھانا پینا۔ اوہ، کھانا پینا بھی؟ جی، عوامی بیت الخلاء استعمال کرنا، کسی پارٹی یا بڑے مجمع میں جانا، کلاس میں سوال پوچھنا یا جواب دینا۔ یہ کچھ مثالیں ہیں، یہ ظاہر ہے مکمل فہرست نہیں۔ اور کیا یہ سب میں ایک جیسا ہوتا ہے؟ مطلب شدت ایک جیسی ہوتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی شدت ہر شخص میں مختلف ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ ہلکی ہوتی ہے، کچھ میں درمیانی، کچھ میں بہت شدید۔ اچھا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں صرف مخصوص حالات میں پریشانی ہوتی ہے، جیسے صرف عوام کے سامنے بولتے وقت، اسے ہم پرفارمنس ٹائپ کہتے ہیں۔ اور دوسرے؟ جبکہ دوسرے افراد ایسے ہوتے ہیں جنہیں تقریباً تمام ہی سماجی حالات میں شدید پریشانی ہوتی ہے۔ اسے جنرلائز ٹائپ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ یہ اتنا شدید خوف کہاں سے آتا ہے؟ جی، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس کی وجوہات کافی پیچیدہ ہیں، کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی۔ عام طور پر یہ حیاتیاتی یعنی بایولوجیکل عوامل اور ماحولیاتی یعنی انوائرنمنٹل عوامل، ان دونوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ حیاتیاتی عوامل سے کیا مراد ہے؟ ذرا وضاحت کریں گے؟ حیاتیاتی عوامل میں سب سے پہلے تو موروثیت یعنی جینیٹکس کا کردار ہے۔ اگر خاندان میں قریبی رشتہ داروں میں یہ مسئلہ ہے تو اس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا؟ جی، جڑواں بچوں پر جو تحقیق ہوئی ہے وہ بتاتی ہے کہ تقریباً 30 سے 50% تک اس کی وجہ موروثی ہو سکتی ہے۔ اوہ، یہ تو کافی زیادہ ہے۔ جی، پھر دماغ کی ساخت کا بھی کردار ہے۔ دماغ میں ایک حصہ ہوتا ہے ایمگڈلا، جو خوف کے رد عمل کو کنٹرول کرتا ہے۔ کچھ تحقیق بتاتی ہیں کہ سوشل انزائٹی والے افراد میں یہ حصہ زیادہ فعال یعنی اوور ایکٹیو ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے خوف کا رد عمل زیادہ شدید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بچپن کا مزاج بھی اہم ہے۔ بچپن کا مزاج؟ وہ کیسے؟ کچھ بچے شروع سے ہی بہت محتاط ہوتے ہیں، نئی جگہوں، نئے لوگوں سے گھبراتے ہیں۔ اسے بیہیویئرل انہیبیشن کہتے ہیں۔ ایسے بچوں میں آگے چل کر سوشل انزائٹی کا خطرہ زیادہ دیکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئے حیاتیاتی عوامل۔ اب ماحول یعنی ہمارے تجربے، وہ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟ ماحولیاتی عوامل بھی بہت اہم ہیں۔ زندگی میں پیش آنے والے منفی سماجی تجربات اس کی وجہ بن سکتے ہیں۔ مثلاً بچپن میں تنگ کیا جانا، اسے بلنگ کہتے ہیں، یا لوگوں کی طرف سے بار بار مسترد کیا جانا یعنی ریجیکشن، مذاق اڑایا جانا یا بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بننا، یہ سب اس ڈس آرڈر کی شروع ہونے کا باعث بن سکتے ہیں۔ کیا کوئی خاص واقعہ بھی ٹریگر کر سکتا ہے؟ جی ہاں، ایک تحقیق کے مطابق تقریباً آدھے لوگ جو اس سے متاثر ہیں وہ کسی نہ کسی خاص تکلیف دہ یا شرمندگی والے سماجی واقعے کو اس کیفیت کے شروع ہونے سے جوڑ پاتے ہیں۔ اچھا، اور والدین کا رویہ، کیا اس کا بھی کوئی کردار ہے؟ جی، والدین کا رویہ اور پرورش کا انداز بھی اہم ہو سکتا ہے۔ جیسے بہت زیادہ کنٹرول کرنے والے والدین یا بہت زیادہ تنقیدی یا حد سے زیادہ حفاظت کرنے والے اوور پروٹیکٹیو والدین، ان کے بچوں میں اس کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اور اگر والدین خود بھی؟ بالکل، اگر والدین خود بھی سماجی طور پر پریشان رہتے ہوں، لوگوں سے ملنے جلنے سے کتراتے ہوں، تو بچے بھی یہ رویہ غیر شعوری طور پر سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کسی اور ذہنی بیماری یا جیسے نشے وغیرہ کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ خود ایک الگ مسئلہ ہے؟ بالکل ٹھیک، سوشل انزائٹی ڈس آرڈر خود ایک بنیادی تشخیص ہے۔ البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے یا اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مسائل پیدا ہو جائیں۔ جیسے کہ؟ جیسے ڈپریشن بہت عام ہے اس کے ساتھ،
یا پھر لوگ اس پریشانی سے نمٹنے کے لیے نشے کا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں پیچیدگیاں یعنی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اس کی بنیادی وجہ نہیں ہوتی۔ یہ سب سمجھنے کے بعد سب سے اہم سوال تو یہی بنتا ہے کہ اگر کوئی یہ علامات محسوس کر رہا ہے یا کسی کو شک ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سب سے اہم پیغام یہی ہے کہ مدد طلب کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ بس شخصیت کا حصہ یا میرا نیچر ہی ایسا ہے کہہ کر نظر انداز کرنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ ایک قابل علاج طبی حالت ہے، اور اگر اس کا علاج نہ کروایا جائے تو اس کے نتائج کافی سنگین ہو سکتے ہیں۔ کیا نتائج ہو سکتے ہیں اگر علاج نہ کروایا جائے؟ جیسا میں نے پہلے ذکر کیا، یہ شدید ڈپریشن کا باعث بن سکتی ہے۔ مختلف قسم کے نشوں کی لت میں مبتلا ہونے کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ شدید تنہائی اور سماجی علیحدگی آئسولیشن ہو سکتی ہے، اور مجموعی طور پر زندگی کا معیار یعنی کوالٹی آف لائف بہت بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ تعلیم ادھوری رہ سکتی ہے، کیریئر میں ترقی رک سکتی ہے، قریبی رشتے بنانا اور نبھانا مشکل ہو سکتا ہے۔ تو اس کی تشخیص یعنی ڈائگنوسس وہ کیسے ہوتی ہے؟ کون کرتا ہے؟ اس کی تشخیص عام طور پر ایک تربیت یافتہ ماہر صحت کرتے ہیں، جیسے آپ کے فیملی ڈاکٹر، سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ۔ وہ امریکن سائیکیٹرک ایسوسی ایشن کی DSM-5 گائیڈ لائنز کو دیکھتے ہیں۔ اس میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ اس میں کچھ معیار ہوتے ہیں، جیسے کہ علامات کم از کم 6 مہینے سے موجود ہوں، سماجی حالات میں شدید غیر معمولی خوف یا پریشانی ہو، فرد ان حالات سے بچنے کی کوشش کرتا ہو، اور یہ خوف یا پریشانی اس کی روزمرہ زندگی یعنی کام، تعلیم، تعلقات ان میں نمایاں طور پر خلل ڈال رہی ہو۔ ٹھیک ہے، اور جب تشخیص ہو جائے تو پھر علاج، کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ جی بالکل، خوش قسمتی سے اس کے لیے بہت مؤثر علاج موجود ہیں۔ سب سے پہلا اور عام طور پر سب سے مؤثر طریقہ سائیکو تھیریپی ہے، جسے ہم بات چیت کے ذریعے علاج بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس میں کون سی تھیریپی سب سے زیادہ کارآمد ہے؟ اس میں خاص طور پر کوگنیٹو بیہیویئرل تھیریپی یعنی CBT بہت زیادہ کامیاب ثابت ہوئی ہے۔ CBT یہ کام کیسے کرتی ہے؟ تھوڑا سا بتائیں گے؟ CBT بنیادی طور پر مدد کرتی ہے ان منفی سوچ کے اندازوں اور رویوں کو پہچاننے اور تبدیل کرنے میں جو سوشل انگزائٹی کو قائم رکھتے ہیں۔ اچھا۔ مثال کے طور پر وہ جو غیر حقیقی خدشات ہوتے ہیں کہ سب مجھے جج کر رہے ہیں یا میں ضرور کچھ غلط کر دوں گی، CBT ان سوچوں کو چیلنج کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ؟ اس کے ساتھ ساتھ CBT میں اکثر ایکسپوجر تھیریپی بھی شامل ہوتی ہے۔ ایکسپوجر تھیریپی یہ کیا ہے؟ ایکسپوجر تھیریپی میں ماہر نفسیات کی نگرانی میں فرد کو آہستہ آہستہ ایک محفوظ ماحول میں ان سماجی حالات کا سامنا کروایا جاتا ہے جن سے وہ ڈرتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے اس کا؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ بار بار سامنا کرنے سے اس صورتحال سے جڑا ہوا خوف کم ہو جائے۔ یہ بہت ہی منظم طریقے سے چھوٹے چھوٹے قدموں میں کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر صرف تھیریپی کافی نہ ہو یا کوئی تھیریپی نہ لینا چاہے، کیا دوائیوں کا بھی کوئی کردار ہے اس میں؟ جی ہاں، کچھ صورتوں میں دوائیاں بھی تجویز کی جا سکتی ہیں، خاص طور پر اگر علامات بہت شدید ہوں یا صرف تھیریپی سے مکمل فائدہ نہ ہو رہا ہو۔ کس قسم کی دوائیاں؟ عام طور پر کچھ اینٹی ڈپریسنٹس استعمال کی جاتی ہیں، جنہیں SSRIs یا SNRIs کہتے ہیں۔ یہ دماغ میں کیمیکلز کو متوازن کر کے پریشانی کم کرنے میں مدد کرتی ہیں، البتہ ان کا پورا اثر ظاہر ہونے میں کچھ ہفتے لگ سکتے ہیں۔ اور کوئی دوسری قسم کی دوائیاں؟ کبھی کبھار خاص طور پر پرفارمنس انزائٹی کے لیے، جیسے کسی پریزنٹیشن سے پہلے، بیٹا بلاکرز نامی دوائیاں دی جا سکتی ہیں۔ یہ دل کی تیز دھڑکن یا کانپنے جیسی جسمانی علامات کو قابو کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ اچھا۔ کچھ اینٹی اینگزائٹی دوائیاں جیسے بینزوڈائزیپینز یہ بھی ہوتی ہیں جو شدید پریشانی کو فوری طور پر کم کر سکتی ہیں، لیکن ان کا استعمال عام طور پر بہت مختصر مدت کے لیے اور بہت احتیاط سے کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی عادت پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یعنی دوا ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے سے ہی لینی چاہیے؟ بالکل، کوئی بھی دوا خاص طور پر ذہنی صحت کے لیے ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے اور نگرانی میں ہی استعمال کرنی چاہیے، خود سے ہرگز نہیں۔ ٹھیک ہے، تھیریپی اور دوائیوں کے علاوہ کیا کچھ اور بھی ہے جو مددگار ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، سپورٹ گروپس بہت فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ سپورٹ گروپس؟ جی، جہاں ایسے لوگ ملتے ہیں جو اسی قسم کے تجربات سے گزر رہے ہوں، وہ ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں اور عملی مشورے دیتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے۔ اس کے علاوہ خود مدد کی حکمت عملیہ یعنی سیلف ہیلپ اسٹریٹجیز بھی اہم ہیں، جیسے اپنی فیلنگز اور تھاٹس کو لکھنا، جسے جرنلنگ کہتے ہیں۔
یا سکون حاصل کرنے کی تکنیک سیکھنا اور استعمال کرنا، جیسے گہرے سانس لینے کی مشقیں یا میڈیٹیشن۔ اور لائف سٹائل؟ جی، اور یقیناً ایک صحت مند طرز زندگی، مناسب نیند، باقاعدہ ورزش، متوازن غذا، یہ چیزیں مجموعی ذہنی صحت کے لیے ہمیشہ ہی مفید ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی اس کیفیت سے گزر رہا ہے، وہ روزمرہ کی بنیاد پر اپنی مدد کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر علاج شروع کیا ہے، چاہے وہ تھیریپی ہو یا دوا، تو اس پر قائم رہنا بہت ضروری ہے۔ مستقل مزاجی بہت اہم ہے۔ دوسرا، اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنا، یہ ذہنی صحت پر بھی مثبت اثر ڈالتا ہے۔ پوری نیند لینا، روزانہ ہلکی پھلکی ورزش کی کوشش کرنا، صحت بخش غذا کھانا۔ اور بات چیت کرنا؟ جی، اپنے قابل اعتماد دوستوں اور خاندان والوں سے اپنی کیفیت کے بارے میں بات کرنا، اس سے بوجھ ہلکا ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ کیفین یعنی چائے، کافی، کولا ڈرنکس اور نشاور اشیاء جیسے الکوہل وغیرہ، ان کا استعمال کم سے کم رکھا جائے، کیونکہ یہ چیزیں پریشانی کو بڑھا سکتی ہیں۔ یہ تو بات ہوئی کہ انسان خود کیا کر سکتا ہے، لیکن ایک بہت اہم سوال یہ بھی ہے کہ اگر ہمارا کوئی جاننے والا، کوئی دوست، کوئی عزیز اس مشکل سے گزر رہا ہو تو ہم اس کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ واقعی بہت اہم سوال ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے سمجھنا۔ اس حالت کے بارے میں جانیں، معلومات حاصل کریں۔ جب آپ سمجھیں گے کہ یہ صرف شرمیلا پن نہیں بلکہ ایک حقیقی طبی مشکل ہے، تو آپ بہتر ہمدردی کر سکیں گے۔ ہمدردی دکھانا؟ جی، ان کے احساسات کو کم نہ سمجھیں۔ یہ کہنا کہ کوئی بات نہیں یا ارے بس ہمت کرو، یہ اکثر مددگار نہیں ہوتا۔ ان کے تجربے کو تسلیم کریں، مانیں کہ ان کے لیے یہ مشکل ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ انہیں پروفیشنل مدد حاصل کرنے کی ترغیب دیں، لیکن پیار سے، نرمی سے، بغیر دباؤ ڈالے۔ ہو سکتا ہے آپ انہیں ڈاکٹر یا تھراپسٹ ڈھونڈنے میں مدد کر سکیں، یا اپوائنٹمنٹ لینے میں، یا شاید پہلی بار ان کے ساتھ چلے جائیں۔ عملی مدد۔ جی، اور سب سے بڑھ کر صبر کا مظاہرہ کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ بہتری آنے میں وقت لگتا ہے۔ آپ کی مسلسل حمایت، آپ کی سمجھداری، یہ ان کے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ ان پر فوراً ٹھیک ہونے کا دباؤ نہ ڈالیں، بلکہ انہیں احساس دلائیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں۔ تو آج ہم نے سوشل اینگزائٹی ڈس آرڈر پر کافی تفصیلی گفتگو کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ صرف شرمیلا پن نہیں، بلکہ ایک حقیقی، حیرت انگیز طور پر عام اور قابل علاج ذہنی صحت کی حالت ہے، جی، جو کسی کی بھی زندگی کو بہت بری طرح متاثر کر سکتی ہے۔ اس کی علامات کو پہچاننا، اس کی وجوہات کو سمجھنا اور مدد کے راستوں سے واقف ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور آخر میں ایک سوچنے والی بات چھوڑ جاتے ہیں۔ جب کوئی شخص اس پختہ یقین کے ساتھ جینا شروع کر دیتا ہے کہ لوگ اسے ہمیشہ منفی نظر سے ہی دیکھیں گے یا تنقید ہی کریں گے، تو کیا وہ کبھی یہ جان پائے گا کہ حقیقت شاید اس کے برعکس ہو؟ خود کو ممکنہ شرمندگی یا تنقید سے بچانے کے لیے سماجی حالات سے مسلسل گریز کرنا بعض اوقات اسی خوف کو اور زیادہ مضبوط کر دیتا ہے جس سے وہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جسے توڑنے کے لیے سمجھ، ہمت اور صحیح مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔